الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ یہ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مہماناں ضرور رہتے ہیں۔ ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مہماناں ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر ہے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وقت انتہائی کم ہے، میں اپنے بھائی مولانا عطا رحمان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چھٹی سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اس علاقہ میں اور ان کے مرکز میں منعقد ہوئی۔ کافی عرصے سے حضرت کے ساتھ الحمدللہ تعلق ہے، اور یہاں جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ میرا خود ایک چھوٹا سا ادارہ بنا، حضرت نے دن رات ایک کر کے میرے ساتھ تعاون بھی کیا، میرے ساتھ چلتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-3 منٹ آپ سے لوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان کے اکرام کے لیے 1,40,000 یا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا میں ملبوس کیا۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم تو دنیا میں جا کر دنیا کی زمین کو ہل لگا، اس کو سیدھا کر، اور ہل لگا کر اسے سیدھا کر کے تو نے واپس آنا ہے، کیونکہ تیرے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جانا ہے۔ دنیا کا باپ جناب آدم دنیا میں آتا ہے، آ کر زمینوں کو ہل لگاتا ہے، اس کو سیدھا کرتا ہے، اور پیغام یہی دیتا ہے کہ اصل مقصود میں نہیں ہوں، اصل مقصود آمنہ کا در یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر جناب نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بولتے ہیں کہ نوح اب تو دنیا میں جا، تو اس سے پہلے تیرا باپ آدم دنیا میں گیا، اس نے دنیا کی زمین کو ہل لگایا، اسے سیدھا کیا۔ اب جب ہل لگ جائے تو اس میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اب تو جا، تیرے دور میں میں پانی بھیجوں گا، تو پانی لگا کر زمین کو سیدھا کرنا اور کر کے تو نے واپس آنا ہے، بھول نہیں جانا، تیرے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جانا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام آتے ہیں، پانی لگا کر زمین کو سیدھا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دنیا میں بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے ابراہیم تو جا، تجھ سے پہلے تیرا باپ آدم گیا، نوح گیا، اب تو جا، تیرے دور میں بڑے بڑے نمرود اٹھیں گے جو عرب ہونے کا دعویٰ کریں گے، تو آپ کی چیخوں میں بیٹھ کر میری وحدانیت منوانا، اور ساتھ یہ پیغام بھی دینا کہ تیرے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے۔ جناب ابراہیم آتے ہیں، اور آ کر بڑے بڑے نمرودوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب اسماعیل کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ جناب اسماعیل دنیا میں آتا ہے، آ کر ایڑی کی رگڑ سے زمزم کے چشمے بہاتا ہے، اور پیغام یہی دیتا ہے دنیا والوں اصل مقصود آمنہ کا در یتیم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جناب اسماعیل بھی واپس جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب موسیٰ کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ جناب موسیٰ دنیا میں آتے ہیں، آ کر فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو بھی پیغام اللہ کی وحدانیت کا سناتے ہیں۔ سنا کر جناب موسیٰ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب عیسیٰ کو بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے عیسیٰ اب تو دنیا میں جا، تیری انگلی کے اشارے سے میں قبر کے مردوں کو زندہ کروں گا، تو ان سے میری وحدانیت کے ڈنکے بجوا کر تو نے بھی واپس آنا ہے، کیونکہ تیرے بعد محمد عربی
عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنانا ہے۔ جب سارے اکرام ہو گئے، آدم آ کر حل چلا کے چلا گیا، نوح پانی لگا کر چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام نمرودوں سے اللہ کی طاقت منوا چکے، جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اللہ کی طاقت منوا چکے، جناب اسماعیل پیری کی رگڑ سے زمزم کے چشمے بہا چکے، جناب عیسیٰ انگلی کے اشارے پر قبر کے مردوں کو زندہ کر چکے، پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جس سے آنے سے پہلے ابو بکر ایک عام آدمی تھا، اس کے آنے سے ابو بکر صدیق اکبر بنا، اس کے آنے سے عمر فاروق اعظم بنا، اس کے آنے سے عمر ذوالنورین بنا، اس کے آنے سے علی حیدر کرار ملا، اور اس کے آنے سے وہ حبشے کا بلال جو کالی رنگت کا تھا، اللہ نے اتنی عزت دی، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، آواز جنت سے آتی ہے۔ اللہ نے ایک مصرع اٹھایا، ٹائم کم ہے، نبی ورفعنا لک ذکرک، نبی تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند ہے؟ اللہ سارے بلند تھے، آدم بھی بلند تھا، عیسیٰ بھی بلند تھا، موسیٰ بھی بلند تھا، یوسف حسن کا پیکر مبا رہبر رہنما پیشوا امام سید وہ بھی بلند تھا۔ اور اللہ ایک چھوٹا سا جملہ، اللہ نے کیا کہا؟ نبی تیرا درجہ بلند ہے، نبی سوئے ہوئے، جبریل نے اٹھایا، نبی کو ساتھ دیا۔ اب جب بیت المقدس پہنچے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کھڑے ہیں، جبریل اس انداز میں اس سوچ میں مگن ہے، آج کس نبی کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے؟ آج آدم بھی کھڑا ہے، آج نوح بھی کھڑا ہے، آج ابراہیم بھی کھڑا ہے، آج موسیٰ عیسیٰ بھی کھڑا ہے، آج حسن کا پیکر مبا محور رہنما پیشوا امام سید یوسف بھی کھڑا ہے۔ اللہ کس کی انگلی پکڑوں؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محمد کی انگلی پکڑ، اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جہاں میرا محمد ہوگا وہاں کسی کی مجال نہیں کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو سکے۔ آدم ابا ہے لیکن پیچھے کھڑا ہوگا، جناب ابراہیم دادا ہے لیکن پیچھے کھڑا ہوگا۔ اب بیت المقدس سے فارغ ہو کر جبریل نے نبی کو ساتھ لیا، نبی زمین سے فضا میں گئے، جبریل سے پوچھا، جبریل جو اللہ میں قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرا درجہ بلند ہے، میں زمین سے اٹھ کر اب میں فضا میں آ گیا، میرا درجہ بلند ختم ہو گیا۔ جبریل نے کہا نانا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا درجہ اور اونچا ہے۔ اب نبی فضا سے خلا میں گئے، پھر جبریل سے پوچھا، جبریل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو اللہ کہتا ہے تیرا درجہ بلند ہے، اب میں فضا سے خلا میں آ گیا، میرا درجہ یہاں ختم ہو گیا۔ جبریل نے کہا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب اور اونچے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام چلتے چلتے پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل نے نبی نے پھر پوچھا، جبریل درجہ ختم؟ جبریل نے کہا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اور اونچے ہیں۔ نبی علیہ السلام دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچے، جبریل سے پوچھا، جبریل میرا درجہ ختم ہے؟ جبریل نے کہا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب نبی علیہ السلام آسمانوں کو کراس کر کے لوح قلم پہ پہنچے، پھر جبریل سے پوچھا، جبریل درجہ ختم ہے؟ جبریل نے کہا نبی اور اونچا ہے۔ لوح محفوظ پہ پہنچے، جبریل سے پوچھا، جبریل میرا درجہ ختم ہو گیا؟ جبریل نے کہا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ اور اونچے ہیں۔ اب چلتے چلتے اب نبی علیہ السلام انتہا تک پہنچ گئے، پھر جبریل سے پوچھا، جبریل میرا درجہ ختم؟ جبریل نے کہا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا درجہ اور اونچا ہے۔ اب نبی علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ گئے، اللہ کے ہاں پہنچے، پھر اللہ نے کہا نبی لوگ پوچھتے ہیں تیرا درجہ کتنا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں ساتوں زمین نیچے ہے، نبی کا جوتا اوپر ہے، لوح قلم نیچے ہے، نبی کا جوتا اوپر ہے، لوح محفوظ نیچے ہے، نبی کا جوتا اوپر ہے۔ لیکن ایک عقیدہ یہاں یہ ہے، وہ رب، یہ شاہ ارض، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ باکمال، یہ بھی باکمال، وہ اکیلا خدائی میں، یہ اکیلا مصطفی میں، المختصر رب کا اپنی ربوبیت میں کوئی نہیں ہے، اور محمد کا اپنی مصطفی میں کوئی نہیں ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، اب یہاں دو باتیں ہو گئی، ایک بات یہ تھی نبی کی شان کی، ایک ہے ذات رسول، ایک ہے بات رسول۔ جب ذات رسول آئی نا سب نے مانا، انکار کسی نے نہیں کیا۔ ابو جہل اکرام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، کرسی چھوڑتا تھا، اپنے اسٹیج میں بٹھاتا تھا۔ اب آ گئی بات رسول، اگر ذات رسول سے جنت ملتی تو ابو جہل کو ملتی۔ نبی کو انکار، انگریز نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا
سب سے بلند و بالا عرف و اعلیٰ ذات، اللہ کے بعد سب سے بلند آدمی کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگریز بھی انکار نہیں کر رہا، لیکن ذات رسول کو سب نے مانا۔ باتیں جب رسول آ گئی نا، پھر آپ کو پتھر کھانا پڑے۔ پھر ابو بکر اٹھا، لہو لہان ہو کے گھر پہنچا۔ جناب بلال کو گھسیٹا گیا مکے کی گلیوں میں۔ ذات رسول ہے، بات رسول، ذات رسول پر اعتراض کوئی نہیں ہے۔ اس کو کافر بھی مانتا ہے، مسلم بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے، انکار کوئی نہیں کرتا۔ بات رسول ہے، بات رسول پیغام دے رہا ہوں۔ بات رسول کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں کبھی نماز نہ چھوڑیں۔ محفلیں سجتی ہیں، کنکنے جلتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یقین سے یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نمازیں اس دن نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول آخری پیغام یہ دے کے گئے کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ محبت رسول یہ ہے کہ ہم اپنے رسول اور اپنا تن من دن بار کریں، ان پہ قربان کریں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سیرت دے کے گئے، اس سیرت کو لے کے چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔